الشيخ محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان التميمي. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم 4 مسائل. الأولى العلم. الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد. مسئلہ چل رہا تھا کہ 4 مسائل کا علم ہونا، جن 4 مسائل کا علم ہونا ضروری ہے، اس میں پہلا مسئلہ چل رہا تھا علم، یعنی علم ہو، معلومات ہوں، اور علم 3 چیزوں کا: اللہ کے متعلق صحیح معلومات ہو، اس کے ذات صفات کا علم ہو. نمبر 2، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق علم ہو، آپ کے حقوق، آپ کے مقام مرتبے، آپ کے صفات کا علم ہونا ضروری ہے، اور اتنا علم ہو جو آپ کی اتباع اور آپ کی پیروی کرنے پر مجبور کر دے علم. تیسری چیز جس کا علم ہونا ضروری ہے وہ ہے معرفت اسلام، اسلام کی معرفت. اسلام کی معرفت ہر مسلمان جو کلمہ گو ہے اس کو اسلام کی صحیح معرفت اور صحیح معلومات ہونی چاہیے. تو آج انشاءاللہ 3 چیزوں میں سے یہ آخری چیز باقی رہ گئی ہے، معرفت اسلام. معرفت رب ہو گیا، معرفت رسول ہو گیا، آج معرفت اسلام ہے. معرفت اسلام یعنی اسلام کیا ہے، اسلام کے تقاضے کیا ہیں، اسلام کا معنی کیا ہے. یہی ساری چیزیں آج انہی پر گفتگو کی جائے گی، اور تاکہ ہمارے پاس جیسے معرفت الہی ہے، معرفت رسول ہے، ویسے ہی معرفت اسلام بھی ہو. تو اسلام بڑا مشہور لفظ ہے، اس کے سب سے پہلے تو معنی سمجھنا چاہیے. اسلام کے معنی آتے ہیں کسی کے سامنے اپنی گردن جھکا دینا، سر تسلیم خم کر دینا، اس کے حکم، اس کی فرما برداری قبول کرنے کے لیے راضی ہو جانا، اس کا نام ہے اصل میں اسلام. یہ تو لغت میں ہوتا اسلام کے معنی. شریعت میں اسلام کہتے ہیں الاسلام هو الانقیاد، یعنی اسلام کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ کے حکم، اس کی اطاعت و فرما برداری کے لیے ظاہر باطن قولاً عملاً ہر اعتبار سے اللہ رب العالمین کے حکم کے سامنے اپنی گردن جھکا کر کے اللہ کے حکم کو قبول کر لینا، اس کا نام ہے اصل میں اسلام. اسلام ایک عام ہے اور دوسرا اسلام خاص ہے. اسلام کا جو بھی معنی شرعی معنی بتایا کہ اللہ اس کے سامنے اپنی گردن جھکا دینا، اللہ و اس کے رسول کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر کے ہر اعتبار سے ظاہراً باطناً قبول کر لینا. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام باپ بیٹے دونوں مسلمان تھے، نبی تھے. ابراہیم نبی ہیں، اسماعیل علیہ السلام نبی زادے ہیں. جب اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ اپنے بیٹے کو ذبح کریں، اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کریں، یہ ابراہیم علیہ السلام کی بھی بہت بڑی آزمائش تھی، اور خود حضرت اسماعیل کی بھی بڑی آزمائش تھی. باپ بیٹے دونوں کی بڑی سخت ترین آزمائش تھی، اور دونوں مسلمان ہیں. ایک نبی ہے، ایک نبی دادا. لیکن ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ نے حکم دیا تو انہوں نے اپنے بیٹے سے پوچھا. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا، یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. میرے بیٹے اسماعیل، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں،
فانظر، ذرا سوچ سمجھ لے، مجھے جواب دے کہ ماذا ترا، تیرا کیا خیال ہے۔ اللہ رب العالمین ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کرو۔ خواب کے اندر ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے پوچھ رہے ہیں، یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک، بیٹے میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تجھ کو ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترا، تیرا کیا خیال ہے، کیا راضی ہے، راضی نہیں، تیرا کیا خیال ہے۔ اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے والد افعل ما تؤمر، اللہ تعالیٰ جس چیز کا حکم آپ کو دے رہا ہے آپ کر گزریے۔ جب ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل دونوں اس آزمائش میں، اتنے مشکل عمل میں اور اتنی سخت آزمائش میں، اکلوتا بیٹا ہو اس کو اللہ تعالیٰ ذبح کرنے کا حکم دے، وہ بھی کب؟ بچپنے میں نہیں کہ پیدا ہوا ذبح کر دو۔ فلما بلغ معہ السعی، جب ابراہیم علیہ اسماعیل اتنے بڑے ہو گئے کہ باپ کے ساتھ چلنے پھرنے لگے، باپ کے کام کاج میں ہاتھ بٹانے لگے، ان کی مدد کرنے لگے، اس عمر میں بیٹے کا ذبح کرنا، بیٹے کا وفات ہونا، یہ بہت سخت مصیبت، بڑی آزمائش ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا، ابراہیم ذبح کرنے کے لیے اور اسماعیل علیہ السلام ذبح ہونے کے لیے دونوں تیار ہو گئے، باپ ذبح کرنے کے لیے اور بیٹا ذبح ہونے کے لیے۔ بیٹے نے کہا، یا ابت افعل ما تؤمر، والد صاحب جس چیز کا حکم آپ کو ہو رہا ہے وہ کر گزریے، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، آپ انشاءاللہ ہم کو صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ رب العالمین ایک نبی ہے، دوسرا نبی زیادہ اعلیٰ درجے کے مسلمان ہیں، اعلیٰ ٹاپ کے، لیکن جب اللہ نے آزمایا تو اللہ رب العالمین کے حکم کے بجا لانے کے لیے دونوں راضی ہو گئے۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، جب دونوں اسلام پر آ گئے، دیکھیں دونوں پہلے سے بھی مسلمان تھے، میں نے کہا اعلیٰ درجے کے دونوں مسلمان، ایک نبی دوسرا نبی زیادہ، لیکن اتنے سخت عمل کرنے کے لیے جب دونوں تیار ہو گئے تو رب العالمین نے کیا فرمایا؟ فلما اسلما وتلہ للجبین، جب دونوں اسلام پر آ گئے، پہلے ہی سے مسلمان تھے، اسلام پر آ جانے کا مطلب کیا ہے؟ اسلام پر آنے کا مطلب ہے کہ اسلام کا لغوی معنی یہاں، یا اسلام کا شرعی معنی کیا؟ جب دونوں اللہ کی فرما برداری کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اسی لیے اس آیت کو میں آپ کے سامنے اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ اسلام کا صحیح معنی ہمارے سمجھ میں آ جائے۔ اسلام صرف کلمہ پڑھ لینے کا نام نہیں ہے، بلکہ کلمہ پڑھ لینے کے بعد اللہ کے حکم کے سامنے گردن جھکا دینے کا نام اسلام ہے۔ اللہ رب العالمین کے اطاعت و فرما برداری ظاہراً باطناً قولاً عملاً عقیدتاً، ہر اعتبار سے اللہ اس کے رسول کے حکم کے سامنے اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت کے لیے کتنی بھی کتنا بھی مشکل حکم ہو، سر تسلیم خم کر دینے کا نام اصل میں اسلام ہے۔ اسی چیز کو ثابت کرنے کے لیے میں نے آیت پڑھی، فلما اسلما، جب دونوں اسلام پر آ گئے، یعنی دونوں تیار ہو گئے اللہ اس کے رسول کے اطاعت و فرما برداری کرنے کے لیے، اللہ کا حکم بجا لانے کے لیے جب دونوں تیار ہو گئے، باپ ذبح کرنے کے لیے، باپ ابراہیم ذبح کرنے کے لیے اور بیٹا اسماعیل ذبح ہونے کے لیے، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور ابراہیم نے پیشانی کے بل ذبح کرنے کے لیے اپنے بیٹے اسماعیل کو لٹا دیا۔ جب دونوں باپ بیٹے تیار ہو گئے تو اللہ رب العالمین اس کے لیے جو جملہ استعمال کیا وہ ہے کہ دونوں اسلام پر آ گئے، دونوں اسلام لائے۔
تو یہاں اسلام کے معنی اصل میں اطاعت و فرما برداری کے ہیں. کلمہ پڑھ لینا کافی نہیں ہے. اسلام کا معنی سمجھنا ہے کہ اسلام آدمی مسلمان بنتا کب ہے؟ آدمی مسلمان بنتا ہے جب انسان کلمہ پڑھنے کے بعد اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرنے کے لیے تیار ہو جائے. جیسے کہ ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کے متعلق ارشاد فرمایا. یہاں ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتے ہیں تاکہ اسلام کا صحیح معنی پیش آ جائے. آج ہمارے اس پرفتن دور میں اسلام کا معنی اصل میں سمجھا جاتا ہے کہ آدمی مسلمان گھر میں پیدا ہوا، مسلمان نام ہے، مسلمان نے اس کو اپنا اسلام اس کا دیانہ ہے، اس کے شناختی کارڈ پر، اس کے پاسپورٹ پر، اس کے آئی ڈی کارڈ پر جہاں دیکھے دیانہ. لیکن اتنا اس کو اسلام نہیں کہتے. اسلام کے لیے ضروری ہے کہ واقعی معانی کہ اس کا معنی پورا کیا جائے. اور اسلام کا معنی ہوتا ہے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری. ایک حدیث اور سناتے ہیں تاکہ بات واضح ہو جائے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان مسلمان جو ہوتا ہے کل جمل الانف. کتنی پیاری بات، صحیح ابن حبان وغیرہ کی بس سند صحیح موجود ہے. آپ نے ارشاد فرمایا مثل المسلم یا مثل المؤمن، مومن اور مسلمان کی مسلم کی مثال، مومن کی مثال کل جمل الانف ہے، اس اونٹ کے مانند ہے جس کے ناک میں نکیل ڈالی گئی ہو. اونٹ کے ناک میں جب تک نکیل نہ ڈالی جائے اونٹ کبھی مالک کے قابو میں نہیں آتا. چونکہ اونٹ اتنا طاقتور ہے، کوئی اونٹ کا مالک اگر اونٹ کی دم پکڑے تو لٹکا رہ جائے گا، اونٹ پر کوئی فرق نہیں پڑتا. اونٹ کی گردن پکڑ کے روکنا چاہے تو اونٹ اس کو لے کے آگے بڑھتا رہے گا. اونٹ کی ٹانگیں پکڑے تو قابو میں نہیں آ سکتا. اونٹ کو قابو میں لانے کے لیے ناک میں نکیل ڈالی جاتی ہے. تو نبی علیہ السلام فرما مسلمان کا معنی، مسلم کا معنی سمجھانے کے لیے، اسلام کا معنی سمجھانے کے لیے نبی علیہ السلام تشبیہ دے رہے ہیں کہ مسلمان کی مثال ایسی ہے کل جمل الانف، اس اونٹ کے مانند ہے جس کے ناک میں نکیل ڈال دی جائے. اونٹ کی ناک میں نکیل ڈال دینے کے بعد ایک باریک سے رسی ہوتی ہے، لیکن نکیل ڈال دینے کے بعد اونٹ کا مالک اونٹ پر قابو پا لیتا ہے. یا دوسرے لفظوں میں یہ کہیں اونٹ کے ناک میں نکیل ڈال دینے کے بعد اونٹ جو ہے اپنے مالک کا مطیع اور فرما بردار ہو جاتا ہے. اونٹ کی اپنی آزادی سب ختم ہو جاتی ہے. اسی لیے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اونٹ کی ناک میں نکیل ڈال دینے کے بعد اونٹ کا مالک وَإِذَا أَنَاخَ فَاسْتَسْنَخَ، جب اس کو پہاڑ پر لے جانا چاہتا ہے تو پہاڑ پر اونٹ چلا جاتا ہے، اور جب کانٹے اور پتھریلی زمین پر بیٹھانا چاہے تو اونٹ بیٹھ جاتا ہے. یعنی آپ نے ارشاد فرمایا اونٹ کی ناک میں نکیل ڈال دینے کے بعد اونٹ کی ساری آزادی ختم، اپنے مالک کا اتنا فرما بردار ہو جاتا ہے کہ مالک جہاں چاہتا ہے اس کو لے کے جاتا ہے. اونٹ انکار نہیں کرتا. پانی میں گھس آتا ہے، پانی میں گھس جاتا ہے. پہاڑ پر لے کر کے کئی من اس کے پیٹھ پر لاد کر کے اونٹ کو اوپر پہاڑ کی طرف لے کے اونچائی پر لے کے جاتا ہے. اونٹ انکار نہیں کرتا، اپنے مالک کی بات مانتا ہے. یہاں تک کہ وَإِذَا أَنَاخَ فَاسْتَسْنَخَ، اور جب مالک اونٹ کو جہاں بیٹھاتا ہے اونٹ بیٹھنے سے انکار نہیں کرتا. یعنی نبی علیہ السلام نے اشارہ کیا کہ اونٹ مکمل مالک نے جو کہا وہی کرتا ہے، اپنی منمانی نہیں چلاتا. اونٹ اپنے مالک کا فرما بردار ہو گیا. فرما بردار کب بنا؟ ناک میں نکیل ڈال دینے کے بعد. اسی طرح سے اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں مسلم اور مومن یہی ہے کہ جب اس نے اونٹ کی نکیل یعنی اس کے ناک میں نکیل، اس کے گردن میں نکیل، کیا مطلب ہے؟ یعنی جب اس نے لا الہ الا اللہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اونٹ کی نکیل سے کلمہ طیبہ کی تشبیہ دی ہے جو
جو مومن اپنی زبان سے پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جب کلمہ پڑھ لیتا ہے تو یہ کلمہ، اس کلمے کا تقاضا یہ ہے کہ مومن اپنے مالک اپنے خالق کا تابعدار ہوتا ہے۔ اب رب جو کہتا ہے مومن وہی کرتا ہے، اپنے رب اللہ اپنے نبی کے ذریعے جو پیغام پہنچا دے مومن وہی انہی باتوں پر عمل کرتا ہے، مومن اپنی منمانی زندگی نہیں گزارتی۔ اشارہ یہ کیا کہ جس طرح سے نکیل ڈال دینے کے بعد اونٹ اپنے مالک کا فرما بردار ہو جاتا ہے، ایسے ہی کلمہ پڑھ لینے کے بعد مسلمان اپنے رب کا فرما بردار بن جاتا ہے، تب وہ آدمی مسلم اور مومن مسلمان بنتا ہے۔ اسی لیے اس معنی کا سمجھنا کہ ہم اپنے آپ کو کہتے مسلمان ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، اسی لیے کہ ہم علامہ اقبال نے کہا کہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ فارسی میں کہتے ہیں چومی گویم مسلمانم بلردم کی دانم مشکلات لا الہ الا اللہ، یعنی جب میں کہتا ہوں میں مسلمان ہوں تو میرے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اس کلمے کا تقاضا ہم پورا کر رہے ہیں، صحیح معنی مسلمان بنے یا نہیں بنے۔ اس لیے ہمیں اس معنی کا علم ہونا چاہیے، اور مسلمان ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں کلمہ پڑھتے ہیں تو اس کا کیا مطلب صرف کلمہ پڑھ لینا نہیں ہے، بلکہ اس کلمہ پڑھنے کا مطلب ہے کہ ہم نے کلمہ پڑھنے کے بعد سے تا دم حیات اپنے آپ کو ہم نے اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری کے لیے وقف کر دیا، اور ہم نے اپنے آپ کو اللہ اس کے رسول اور اسلام کے احکام پر عمل کرنے کے لیے ہم اپنے آپ کو تیار ہیں، اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔